अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, लाहौर हाई कोर्ट से खबर आज की ये है कि नेब के खिलाफ चौधरी बरादरान की दरखास्त की समाअत करने वाला बेंच जो है वो दूसरी दफ़ा टूट गया है। गुज़श्ता रोज़ भी ये बेंच टूट गया था। एक जज ने गुज़श्ता रोज़ भी समाअत करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद नया बेंच चीफ जस्टिस ने तश्कील दिया। उस नए बेंच में भी जो जज मुकर्रर किए गए उनमें से एक जज जो हैं उन्होंने माजरत कर दी है समाअत करने से। तो आज दोबारा जो नया बेंच था वो भी टूट गया है। अब तीसरी दफ़ा चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दी गई है और फाइल मूव की गई है कि वो तीसरी दफ़ा अब ये बेंच कायम करेंगे। चौधरी बरादरान के खिलाफ दोनों बेंचेस में जो टूट गए हैं दो दफ़ा, इनमें जो जज मुकर्रर किए गए हैं, जिन जजों को रखा गया था उनमें से जस्टिस फारूक हैदर थे। जो पहले बेंच कायम किया गया था उसमें जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस सरदार अहमद नईम, ये दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे, इनको रखा गया था। लेकिन एक जज जो हैं जस्टिस फारूक हैदर, इन पर एतराज़ आया था। लाहौर हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, इन्होंने एतराज़ किया कि ये जज जो हैं ये समाअत नहीं कर सकते, ये बाइस पार्टी बन सकते हैं, क्योंकि ये चौधरी बरादरान के मुख्तलिफ मुकदमात में वकील रहे हैं खुद फारूक हैदर साहब जो हैं जस्टिस। तो वो कैसे समाअत कर सकते हैं, कैसे इंसाफ करेंगे? जो जज जिन लोगों का वकील रहा है मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों में पेश होते रहे हैं, तो वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन पर ये एतराज़ किया गया था कि इनको इस बेंच में न रखा जाए। जिसके बाद जस्टिस फारूक हैदर के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने माजरत कर दी खुद ही कि मैं इस बेंच में नहीं हूँगा, मुझे मुनासिब नहीं है। उन्होंने खुद भी तस्लीम किया कि मैं चौधरी बरादरान का वकील रहा हूँ, मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों में पेश होता रहा हूँ और मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं चौधरी बरादरान का नेब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उस पर समाअत करूं या समाअत की बेंच में मैं मौजूद रहूं। तो इसलिए गुज़श्ता रोज़ उन्होंने माजरत कर दी थी। तो उसके बाद जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस सरदार अहमद नईम, उन्होंने नया बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं उनको लिखा था। उनको फाइल मूव की गई थी चीफ जस्टिस को। जस्टिस कासिम खान है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, इनको उसके बाद नया उन्होंने दूसरा तश्कील दिया बेंच, जिसमें जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस असजद जावेद जो हैं ये दो जज रखे गए। लेकिन इनमें से भी जस्टिस असजद जावेद जो हैं उन पर भी एतराज़ आया है। तो उन्होंने भी माजरत कर दी है समाअत करने से कि मैं केस ये नहीं सुन सकता चीफ चौधरी बरादरान का जो है नेब के ख़िलाफ़, क्योंकि जस्टिस असजद जावेद के लिए कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक़ भी गुजरात से ही है और इनके जो भाई हैं वो चौधरी बरादरान के साथ MPA का इलेक्शन लड़ चुके हैं उनके पार्टी की टिकट पर। तो लिहाजा ये भी पार्टी ही समझे इस मुअज़्ज़िज़ जज को भी कि इनका भी एक एफिलिएशन है, एक ताल्लुक़ है चौधरी साहिबान के साथ, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। डायरेक्ट गुजरात के हैं इस तरह, और इनडायरेक्टली के उनका भाई जो है MPA शिप का इलेक्शन लड़ चुका है, टिकट ले चुका है चौधरी बरादरान से। तो ये भी इंसाफ का तकाजा नहीं होगा कि ये मुअज़्ज़िज़ जज जो है असजद जावेद साहब वो इस बेंच में रहें। तो असजद जावेद जस्टिस के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी आज माजरत कर दी है। तो आज दोबारा ये जो दूसरा बेंच कायम किया था जस्टिस कासिम खान, चीफ जस्टिस कासिम खान ने, वो दूसरा बेंच भी जस्टिस असजद जावेद के इनकार के बाद, माजरत करने के बाद,
یہ ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے لاہور اپنے دوستوں سے پھر فون کر کے یہ معلومات لی کہ کیا بنا نئے بینچ کا، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ گزشتہ روز تو بینچ ٹوٹ گیا تھا، اس کے بعد چیف جسٹس نے نیا بینچ قائم کیا، تشکیل دیا، اور آج وہ نیا بینچ جو تھا وہ بھی جسٹس اسجد جاوید کے معذرت کرنے کے بعد، انکار کرنے کے بعد وہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اب دو بینچ ٹوٹ گئے ہیں، اب تیسری دفعہ بینچ بنے گا، تیسرا نیا بینچ بنے گا۔ چیف جسٹس کو اس کے لیے تیسری جو سمری ہے یا جو فائل ہے وہ موو کر دی گئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رات کسی بھی وقت یا کل صبح کو یہ نیا جو تیسرا بینچ ہے وہ تشکیل دیا جائے گا، اور امکانات یہ بتائے جا رہے ہیں کہ کل یا پرسوں اس کیس کی سماعت بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی سماعت کی کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی بینچ بنے گا، فائنل ہوگا، بینچ دو ٹوٹ گئے، تیسرا جب بنے گا تو جلد سے جلد اس کی سماعت بھی ہوگی، یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن چودھری صاحبان جو ہے، میں نے پہلے بھی اس پہ بتایا تھا، پروگرام کیا تھا کہ چودھری صاحبان نے جو درخواست دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 19 سال پرانا ایک کیس ہے جو چودھری برادران کے خلاف ہے۔ لوکل گورنمنٹ میں 80 سے زیادہ ہیں، 82 ہیں یا 83 ہیں، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 80 سے زیادہ ملازمتیں دی تھیں نواز شریف چودھری برادران نے، اور یہ 19 سال پہلے، تو ایک تو 19 سال پہلے کا کیس پینڈنگ میں نیب نے اپنے پاس فائل رکھی ہوئی ہے چودھری برادران کے خلاف، اور اب وہ اس پر نئے سرے سے نیب تحقیقات کرنا چاہ رہا ہے، نوٹس بھیجنا چاہ رہا ہے۔ تو نیب کو روکا جائے یا نیب کو ہدایات جاری کی جائیں کہ اس کیس کا یا یہ جو انویسٹیگیشن ہے اس کو جلدی نمٹا لے اور ایک طرف کر لے یا ختم کر لے، یا جو بھی ثبوت اگر ہیں نیب کے پاس تو اس پر بہرحال نیب اپنی کارروائی جلد سے جلد نمٹا لے، لٹکائے نہ رکھے، پینڈنگ میں نہ رکھے فائلوں کو اور انویسٹیگیشن کو۔ یہ درخواست دی گئی ہے، اور نیب کے اختیارات کے حوالے سے بھی ظاہر ہے چودھری برادران کو بھی تحفظات ہیں۔ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، حکومت کی اتحادی جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، ایون حکومت جو ہے پی ٹی آئی، ان کو بھی نیب کے اختیارات کے حوالے سے ریزرویشن ہیں۔ یہی ریزن تھی کہ نیب آرڈیننس ایک لایا گیا تھا جس میں نیب کے کچھ اختیارات کم کیے گئے تھے، محدود کیے گئے تھے۔ اب وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، تو اب نئے سرے سے آرڈیننس حکومت لانا چاہ رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ۔ اس سلسلے میں مشاورت کا آغاز بھی جلد کہا جا رہا ہے کہ کیا جائے گا، اور اس میں بڑا کٹ لگایا گیا ہے نیب کے اختیارات پر۔ چیئرمین نیب کے اختیارات پر خاص طور پر بڑی ضرب لگنے والی ہے کہ چیئرمین نیب کے جو اختیارات فیصلہ سازی کے اختیارات ہیں کہ کسی کی بھی گرفتاری کا چیئرمین نیب وارنٹ جاری کر سکتے ہیں، کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں، کسی کے خلاف انویسٹیگیشن کی منظوری دے سکتے ہیں، تو یہ اختیارات جو چیئرمین نیب کے پاس ہیں یہ ان سے واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے نئے آرڈیننس میں، اور یہ اختیارات پھر اس کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن نیب کے اندر قائم کرنے کی کوشش تجویز ہے کہ ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن قائم کیا جائے جو فیصلہ کرے، یعنی چیئرمین نیب کے جو ابھی اس وقت جو فیصلہ سازی کے اختیارات ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے اعلیٰ سطح کے کمیشن کے پاس جو تجویز کیا گیا ہے۔ تو ابھی حکومت نے مشاورتی عمل شروع تو نہیں کیا، لیکن حکومت نے جو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے جو تجاویز تیار کی ہیں نیب آرڈیننس سے متعلق جن پر اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کرے گی، اس میں یہ چیئرمین نیب کے اختیارات کم کر کے اعلیٰ سطح کا کمیشن قائم کرنے کی تجویز شامل ہے، اور اس کے علاوہ 1 ارب روپے سے زائد کا اگر کرپشن کا معاملہ ہے یا بے قاعدگی بے ضابطگی کا معاملہ ہے تو بدعنوانی کا، تو وہ نیب کے انڈر میں آئے گا، نیب کے دائرہ کار میں آئے گا کہ نیب اس کو انویسٹیگیٹ کرے۔ لیکن اگر 1 ارب روپے سے کم کی بدعنوانی یا کرپشن یا کوئی گھپلا ہوا ہے یا بے ضابطگی ہوئی ہے تو وہ نیب کے زمرے میں نہ آئے، یہ بھی تجویز اس میں شامل کی گئی ہے۔ تو ابھی ایک طرف حکومت آرڈیننس
کے ذریعے نیب کے اختیارات کم کرنا چاہ رہی ہے، جس میں پی ٹی آئی خود اقدامات کر رہی ہے، اور دوسری طرف اتحادی جماعت، ایک جو بڑی اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ کاف، اس نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے نیب کے اختیارات کے حوالے سے، کہ نیب کے اختیارات پر جو ہے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور نیب کو پابند بنایا جائے کہ جو انویسٹیگیشنز ہیں لوگوں کے خلاف یہ ختم کی جائیں۔ 3 کیسز ہیں ٹوٹل چودھری برادران کے خلاف جو نیب میں اس وقت پینڈنگ میں پڑے ہیں۔ ایک کیس 37 سال پرانا ہے، وہ ہے قرض معاف کرانے والا، یعنی قرض معاف مختلف جماعتوں نے کرائے تھے لیکن چودھری برادران نے بھی کرائے تھے، تو وہ 37 سال پرانا کیس نیب نے اٹھایا ہے، اپنے پاس رکھ دیا ہے۔ اس کا بھی ابھی تک نیب نے کوئی فیصلہ یا اس کو بھی ایک طرف نہیں کیا۔ پھر یہ 19 سال پرانا نوکریاں دینے کا کیس تھا، جس میں میاں نواز شریف بھی ہے، اس وقت کے لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری بھی تھے جو ابھی فوت بھی ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا کیس بھی ہے، وہ بھی انویسٹیگیشن نیب میں دبی پڑی ہے۔ نیب وضاحتیں کر چکا ہے کہ ہم فی الحال چودھری برادران کے خلاف کوئی نئی انکوائری نہیں کھول رہے، جو پرانی انکوائریز چل رہی ہیں وہ قانون کے مطابق روٹین کے حساب سے وہ اپنی چل رہی ہیں، جاری ہیں، اس میں کوئی نئی انکوائری یا نیا نوٹس ہم نہیں جاری کرنا چاہ رہے تھے۔ نیب تو وضاحت کر چکا ہے 2 پریس ریلیز جاری کر کے، لیکن چودھری برادران نے بہرحال یہ درخواست دے دی ہے۔ اب یہ درخواست کا پر سماعت کے لیے جو بینچ بن رہا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جج جو ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ڈائریکٹ انڈائریکٹلی چودھری برادران کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نکل رہا ہے، تو 2 بینچ ٹوٹ چکے ہیں، اب تیسرا بینچ بنے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ بنتا ہے اور سماعت کب ہوتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔